بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے صحافی بھائیوں سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب کو پتہ ہے جو ملکی صورتحال ہے، اب ہے، اس سے پہلے بھی گزشتہ 75 ایئر سے جو رہی ہے، سب کو پتہ ہے۔ مجھے تو نہیں پتہ، بہت بڑے بڑے نام ہیں صحافت میں، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ میں آپ سے بس 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب سینئر ہیں، میں تو صحافت میں نہیں ہوں، مجھے تو اتنا نہیں پتہ، لیکن میری بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو میں بات کروں وہ ہمارے ملک کے لیے اس سے بہتری آ سکے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے آپس کے جو ذاتی اختلافات ہیں صحافیوں کے، چینلز کے، وہ ختم کریں۔ اس سے ہمارے اس ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھیں، آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، عام پاکستانیوں نے یہیں پہ رہنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کا رزق یہیں سے کمانا ہے، یہیں جینا ہے، یہیں پہ مرنا ہے، پاکستان میں ہی رہنا ہے، ہم نے کوئی باہر تو جانا نہیں ہے۔ اور یہ انہی کے لیے ہے جن لوگوں نے اپنی زندگی پاکستان میں ہی گزارنی ہے۔ جن لوگوں نے باہر چلے جانا ہے ان کے لیے یہ نہیں ہے، وہ جو مرضی کرتے پھریں۔ بات یہ ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو اچھا برا، میں یہ نہیں کہہ رہا کون برا کون اچھا، سب اچھے ہیں، میری نظر میں سارے ہی اچھے ہیں۔ ہر بندہ اپنے ضمیر کی آواز سنے، اپنے دل میں جھانکے، اپنے ضمیر میں دیکھے کہ میں کیا ہوں۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں نے کیا غلط۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے۔ اپنے آپ کو تو کوئی بھی برا نہیں سمجھتا، سارے خود کو اچھا سمجھتے ہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ لیکن انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ضمیر کی جب آواز سنتا ہے تو اس کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میں نے غلط کیا ہے اور یہ میں نے صحیح کیا ہے۔ تو میری سب سے یہی گزارش ہے کہ اپنے آپس کے اختلافات ختم کریں، ایک ہو جائیں۔ میں آپ کو اب اس کی چند ایک مثالیں دیتا ہوں۔ جیسے ہم عام چیز دیکھتے ہیں، کسی بھی بازار میں چلے جاتے ہیں تو وہاں دیکھیں کہ ایک بازار میں کپڑے کی شاپس ہیں تو وہ ساری کپڑے کی ہیں۔ اب اگر وہ یہ سوچیں کہ یہ تو ایک بندہ سوچے کہ یہ میری اگر اکیلے کی یہاں پہ کپڑے کی دکان ہوتی تو میری تو سیل زیادہ ہوتی، تو میرا تو یہ رزق بانٹ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ رزق جس کا جو ہے اللہ نے جس کے لیے جتنا لکھا ہے نا وہ اس کو ملنا ہی ملنا ہے، وہ حلال طریقے سے کما لے یا حرام طریقے سے کما لے، وہ اس کی اپنی چوائس ہے۔ اسی طرح ہی جو بھی بازار دیکھتے ہیں، بہت سارے بازار ہیں، جوتے کی شاپس ہیں تو وہ ساری جوتوں سے بھری ہوئی ہیں، سینیٹری والی ہیں، مطلب اسی طرح کا بازار ایک ایک پورا اس میں 100 کے حساب سے دکانیں ہوتی ہیں۔ تو وہ سب مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ جو جس کا رزق ہے اس کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اپنی اپنی ورائٹی سب نے رکھی ہوتی ہے، لیکن رزق سب کو اپنا اپنا ملتا ہے۔ اور جب بھی ان کے کوئی مسئلہ ہے، بازار کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو تاجر برادری ساری اکٹھی ہو جاتی ہے اور ان کی پھر اپنا وہ جو بھی ان کا مطالبہ ہوتا ہے وہ منوا بھی لیتے ہیں حکومتوں سے، مختلف ادوار میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان میں یونٹی ہے اور وہ اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ایک ایک بندہ جائے تو کون سنے گا اس کی؟ کوئی نہیں سنے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے، آپ سارے چینلز والے پاکستانی ہیں، محب وطن ہیں، آپ اگر اس پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں تو سارے مل کے ایک ہو کے ایک آواز بن کے حق اور سچ کی آواز بن کے چلے۔ کسی نے رزق نہیں کھا لینا، نہ کسی چینل والے کا ایک چینل والے نے دوسرے کا کھا لینا ہے، نہ کسی صحافی کا دوسرے صحافی نے کھا لینا ہے۔ کوئی بھی صحافت کا شعبہ ہے، پرنٹ میڈیا ہے، جو بھی اس میں ہے شعبہ، سوشل میڈیا میں آتا ہے، جو بھی ہیں، سب نے اپنا اپنا رزق کھانا ہے، کسی نے کسی کا نہیں چھین لینا، جو جس کی قسمت میں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ یقین ہے کہ ہماری قسمت میں جو لکھا ہوا ہے وہ مل کے رہے گا، وہ کہیں نہیں جائے گا، یہ آپ مسلمانوں کا یقین ہونا چاہیے۔ تو آپ اس پہ میری گزارش ہے کہ اس پہ سارے ایک ہو جائیں۔ دیکھیں، ایک آپ سب نے سنی بھی ہوگی کہاوت کہ ایک سمجھدار باپ نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا تو ان کو کٹھی لکڑیوں کا ایک گڈھا بنا کے دے دیا اور باری باری اپنے بچوں سے کہا کہ اس گڈھے کو اکیلا اکیلا بندہ توڑو۔
وہ ظاہر ہے لکڑیاں زیادہ اکٹھی تھیں تو وہ نہیں توڑ سکتے، کسی وجہ سے بھی وہ نہیں ٹوٹی۔ تو پھر اس باپ نے کہا ان کو کھول دو اور اکیلی اکیلی لکڑی کو توڑو۔ تو وہ جب بچوں نے ایسا کیا، اکیلی اکیلی لکڑی کو توڑنا آسان تھا، توڑ دیا۔ تو آپ میڈیا والوں سے یہ گزارش ہے، آپ یونٹی پیدا کریں، اکٹھے ہوں، حق اور سچ کی آواز بنیں، اپنے ضمیر کا سودا نہ کرے کوئی بھی، اور اس ملک کے لیے سوچیں۔ یہ آج جس دور میں یہ ملک کھڑا ہے، دیکھیں صحافت کسی بھی مضبوط ملک کا ستون ہوتا ہے، تو جب آپ اس کا ایک ستون ہی گرا دیں گے آپس کے اختلافات سے، تو پھر وہ ملک کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ تو آپ سے گزارش ہے، یہ بار بار یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے آپس کے سارے جتنے بھی سینئر اینکرز ہیں، صحافی ہیں، جو بھی ہیں، سب اپنے اختلافات ختم کریں، ایک ہو جائیں۔ آپ لوگوں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہوا کہ جو آپ اتنا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے تھوڑی بہت اختلافات ہوتے ہیں، آپ کے ذاتی ہوں گے، آپ اس ملک کی خاطر ختم کریں ان کو، ایک ہو جائیں۔ اب یہ ٹائم ہے ایک ہونے کا، ورنہ پھر یہ سوچیں کہ اگر ملک ہے تو ہم ہیں، اگر ملک نہیں ہے تو پھر ہم غلام ہی ہیں۔ تو غلام تو خیر ہم پہلے بھی ہیں، ہمیں فزیکلی آزادی ملی ہوئی ہے، لیکن ذہنی طور پہ تو ہم غلام ہی ہیں۔ تو اس میں اللہ کرے کہ ہم اس غلامی سے بھی نکل جائیں۔ تو بہرحال میں کسی بھی پارٹی، کسی بھی چینل یا کسی کی بھی وہ اس میں شو نہیں کرنا چاہتا کہ کیا ہے، تاکہ یہ میرا سب کے لیے پیغام ہے کہ آپ ایک ہو جائیں، ایک بنیں، پاکستانی بن کے سوچیں، نہ کہ اپنا اپنا سوچیں۔ وہ آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ پہلے بھی ادوار میں کافی سارے چینل پہ مختلف ادوار میں پابندیاں بھی لگتی رہی ہیں، جو کہ نہیں لگنی چاہیے۔ کوئی بھی دور ہو، کسی میں بھی صحافت ایک کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ حق اور سچ کی آواز پہنچائے عوام تک۔ جو بھی ہوتا رہا ہے پچھلے دوروں میں بھی، وہ بھی غلط تھا، جو اب ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اب یہاں پہ یہ تھا کہ ماضی میں کسی کے ساتھ غلط ہوا اور کسی دوسرے نے خوشی منائی، اب اگر کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو وہ دوسرا خوشی منا رہا ہے۔ تو میں سب کے لیے ایک پنجابی میں ایک کہاوت سمجھ لیں یا شعر ہے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ منائیے، کل سجنا بھی مر جانا۔ تو آپ اس کو سمجھیں اور آپ اپنے اندر یونٹی پیدا کریں۔ یہ چیزیں، اپنے اختلافات ختم کر دیں، ذاتی اختلافات کو ختم کر دیں اس ملک کی خاطر۔ یہ وقت ہے ملک بچانے کا، ورنہ پھر آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو آپ اپنے اختلافات کو ختم کریں، ملک کو بچائیں، ملک کی خاطر یہ سب آپ کو کرنا پڑے گا۔